بنو نا کاروباری کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کیا کیا کما سکتا ہوں، کتنی فضیلتیں کما سکتا ہوں۔ تو اللہ کرے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے ہم بن جائیں، اور میری اور آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہنے لگے۔ اچھا، اس کا بینیفٹ یہ بھی ہوگا، آخرت میں تو اجر ملے گا، اللہ کی رحمت سے کاروبار پر بھی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ واقعہ ہے ایک شرابی کا، اور اس شرابی کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور کہاں پہنچا دیا۔ بہت امیزنگ سٹوری ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ وہ شرابی شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی۔ ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اپنی دکانوں پر بھی ماشاءاللہ مدرسہ لگانے والے موجود ہیں۔ تو آج قرآن پاک کی صرف ایک آیت کی فضیلت کی میں نے بات کرنی ہے۔ پورے قرآن کی شان تو نرالی ہے، ایک آیت میں کیا کچھ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پھر رب کے کلام میں کتنی عظمتیں ہیں۔ تو وہ جو شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر، ادب کا خیال آیا، عزت کا خیال آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ غلط کام کر رہے تھے، شراب میں تھے، مگر عطر خریدا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا، اسے عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ اسی رات ایک بزرگ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ میرے اس بندے کو جا کر کہو کہ تم نے میرے نام کو پاک اور صاف جگہ پر رکھا، بلند جگہ پر رکھا، ہم تمہارے نام کو بھی بلند کریں گے۔ اب بزرگ اس بندے کو جانتے تھے کہ وہ تو شرابی ہے، شرابی کے لیے یہ پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے لگتا ہے خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی، دوبارہ سو گئے۔ دوبارہ سوئے تو پھر دوسری بار یہی پیغام، پھر سوچا نہیں اس بندے کے لیے پیغام نہیں ہو سکتا، تیسری بار خواب میں یہی پیغام دیا گیا۔ اب وہ بزرگ تلاش کرنے نکلے کہ وہ کدھر ہے شراب پینے والا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پتہ چلا تو پتہ چلا اس وقت بھی وہ شراب کی محفل میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز دی کہ باہر آئیے، وہ تو شراب کے نشے میں مست۔ تو کسی کو بھیجا کہ جاؤ کہو تمہارے لیے پیغام آیا ہے۔ کہ میرے لیے کون پیغام لایا ہے؟ بہرحال پوچھو کس کا پیغام لائے ہو؟ جو بزرگ شراب خانے کے باہر کھڑے تھے نا، کہ اندر جا کر اسے بتا دو اللہ کا پیغام لایا۔ اب جب یہ سننا تھا تو جھرجھری سی آ گئی، کھڑے ہوئے باہر آئے، اور جب یہ بات بزرگ نے بتائی کہ مجھے تو نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے، 3 بار خواب میں مجھے یہ کہا گیا کہ تمہیں بتا دوں تم نے رب کے نام کو جو تعظیم کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معطر کیا، اسے بلند جگہ پر رکھا ہے، مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے نام کو بلندی دی جائے گی، تمہیں عزت اور مرتبہ دیا جائے گا۔ جب یہ سنا کہ میں شراب کے نشے میں دھت اور میرا رب مجھ پہ اتنا مہربان، اس بندے نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور عبادتوں میں لگ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انقلاب جو شراب کے نشے میں دھت شخصیت کو اللہ کا ولی بنا گیا، یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ زمانے کے ولی بنے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو۔ آپ معرفت الہی اور اللہ کی یاد میں اتنے گم رہنے لگے کہ آپ چپل ہی نہیں پہنتے تھے۔ اور کتابوں میں لکھا کہ جب تک حضرت بشر حافی اس شہر میں رہے، کوئی بھی چوپایا جو ہے نا راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا، اس ادب کے ساتھ کہ کہیں بشر حافی کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ چوپائے نے گندگی کر دی ہے، تو اس کے مالک نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور جب معلوم کیا گیا تو ایسا ہی تھا کہ جب وہ زمانے سے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر چوپایوں نے راستے کے اندر گندگی کرنا شروع کی۔ یعنی جو اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ادب جو ہے نا وہ بڑی کمال کی شے ہے۔ داتا حضور کی کشف المحجوب پڑھیں تو اس شاندار انداز سے آپ ادب کا درس دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اسلام میں ادب کا جو ہے نا بہت زیادہ درس ہے۔ آپ سنیے گا، کشف المحجوب شریف کا ایک باب ہے جس کا نام ہے کشف حجاب، یعنی آداب کا بیان۔ اس باب میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنیادی طور پر 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ نمبر 1، ادب کسے کہتے ہیں؟
نمبر 2 ادب کی قسمیں کتنی ہیں، اس کی کیٹیگریز کیا کیا ہیں، اور نمبر 3 مختلف آداب زندگی اس میں بیان کیے گئے۔ اور سبحان اللہ داتا گنج بخش جو ہے ادب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے اس کے مقام کے مطابق علیحدہ آداب ہیں، مروت، سنت اور عزت کی حفاظت ادب ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت جو ہمیں درس دیتی ہے، آپ نے وہاں پر تحریر فرمائی، سبحان اللہ، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای فقہوہم وادبوہم، یعنی اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ یعنی اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مگر یہ ہوگا کیسے؟ تم کس طرح خود کو اور اہل خانہ کو آگ سے بچا سکتے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے فقہوہم، خود بھی علم دین سیکھو، دین کی علم حاصل کرو، اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو بھی دین کی سمجھ عطا کرو۔ ادبوہم، خود بھی ادب یعنی مینر سیکھو اور اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو بھی آداب سکھاؤ، اور یہ ہے طریقہ جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ تو پتہ چلا کہ ادب کا کتنا بڑا مقام ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا اپنے باپ پر حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھے آداب سکھائے۔ بادب بانصیب، ہمیشہ یاد رکھیں، بادب بانصیب اور بے ادب بد نصیب۔ اور مفسرین کرام سبحان اللہ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تھے، حاضر ہوئے تھے، تو کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا؟ بے شک میں تیرا رب ہوں تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہوں کے دربار میں جوتے اتار کر حاضر ہونا یہ ادب کا انداز ہے، اور خدا تو احکم الحاکمین ہے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں وادی طوا میں جا رہے ہیں، لہذا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنے رب کریم اور اس بابرکت وادی کے ادب میں نالین شریف اتار دیجئے۔ تو پتہ چلا ادب کا درس اللہ کریم کی طرف سے قرآن پاک میں جا بجا